بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کے پس منظر میں جتنی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان باتوں سے قطع نظر چند وہ باتیں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق ہمارے سماج سے براہ راست ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ اس موقع سے جو ہم لوگ جشن مناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ کسی سے اس کا حکم پوچھیں اس سے پہلے تو آپ خود یہ سوچیں کہ آنے والا سال جانے والے سال کے متعلق ہم سے کیا پوچھتا ہے۔ اگر زبان حال دے دیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جانے والا سال آنے والے سال کے متعلق ہمارے لیے یہ ایک احتساب کا موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے کہ ہم ذرا سا یہ سوچیں کہ جو سال گیا ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو کیا اصلاح بنایا کہ ان لوگوں کے جیسے ہم بھی یاد رکھے جائیں جنہوں نے زمانے کے اوپر اپنے معاشرے پر ایک اچھی چھاپ چھوڑی ہے۔ آپ نے اگر وقت کا صحیح استعمال کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کی جشن منائے گی، آپ کا نام لے گی، اور اگر نہیں تو پھر آپ یوں سوچ لیجئے کہ آنے والے سال جو ہے اس میں کچھ کر سکتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی کیجئے۔ آپ اپنے اندر عزائم پالیے، درست منصوبہ بندی کے ساتھ عزائم کے ساتھ اس سال کا استقبال کیسے کرنا، اپنے عمل سے اپنی ڈیوٹی سے اس کے اوپر اپنے آپ کو لگائیے۔ نہ یہ کہ آپ واہی تواہی میں لگ کر کے ناچ گانے پٹاخے بازیاں شراب رقص و سرود کی محفل اور ان میں شرکت یہ سب کریں۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جانے والا سال آنے والے سال کے متعلق ہم سے آخر کہتا کیا ہے، ذرا سا اس کو خود سوچیں۔ ہم کسی مفتی صاحب سے کسی مولانا صاحب سے رجوع کیے بغیر خود پہ دھیان دیتے ہوئے سوچنے کی کوشش کریں، ایک بات۔ دوسری بات، تاریخی طور پہ جو شمسی اور قمری کیلنڈر کی بات کی جاتی ہے، اس پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سورج اور چاند کو اسلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے اہم نشانیاں قرار دی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اوقات ہیں یا ہماری جو عیدیں ہیں، ہمارے جو بھی اپنے مذہبی تہوار کے ساتھ ساتھ جو بقرعید ہے، حج ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان میں سورج اور چاند دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، دونوں اس کے لیے بہت حد تک مدار بنتے ہیں۔ مثلا عید، حج، یہ سب کے سب رؤیت ہلال پہ موقوف ہے، جبکہ ہماری جو نماز کا وقت ہے، سحر ہے، افطار ہے، یہ سب سورج کی ڈوبنے، سورج کے نکلنے، زوال، عروج، ان سب سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، ہم دونوں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے، اور اس پس منظر میں شمسی سال یا قمری سال کی جو باتیں آتی ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس موقع سے ظاہر سی بات ہے دنیا بھر کے اندر اگر کہہ لیجئے کہ لوگ اپنا ایک ریکارڈ بناتے ہیں، اپنی تفصیلات رکھتے ہیں کہ بھائی یہ سال گزر گیا، آئندہ سال آنا، سبھی کا اپنا ایک لیکھا جوکھا ہوتا ہے۔ اس موقع سے دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کر لیں، اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، ہر پل مومن کو دعا کرنی چاہیے، اب دعا مخ العبادہ کہا گیا ہے، لیکن اس کو خاص کر لینا اور پھر دعا کا مسئلہ پوچھ کر کے اس کی آڑ میں کچھ اور کرنا، یہ خود آپ کے اپنی سمجھ پہ اپنی دانش مندی پہ موقوف ہے۔ یہ جشن کا تو کوئی خیر یہاں پہ سوال نہیں بنتا کہ آپ جشن کا یہاں پہ سوال اٹھائیں۔ اور آخری اور تیسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا اصل میں وہ یہ کہ اس رات میں بہت سے ایسے لڑکا لڑکیاں ہوتے ہیں جن کی یہ رات کہہ لیجیے باضابطہ گناہوں کی رات بن جاتی ہے اور گناہ کی ابتدا والی رات بن جاتی ہے۔ یہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ساتھی بہلا کر کے فسلا کر کے یہ کہتے ہیں ان سے کہ بھائی چلو آج کی ڈیٹ تو کم سے کم تم شراب پی لو، آج کے وقت میں تو تم یہ حرکات کر بیٹھو۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے، چاہے آپ پیسے کی بربادی ہو یا شراب آپ پیتے ہو یا بائک پہ ہلڑ بازی کرتے ہو، پٹاخے چھوڑتے ہو، کچھ بھی آپ کرتے ہو، بہرحال ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اصل میں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ اگر کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب اگر آپ سے کچھ کہتا ہے تو آپ تو اس کو نہ جانے، اب تو ایک لفظ فتویٰ اتنا مقدس ہے اس کو بھی لوگوں نے مذاق کا نشانہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور طرح طرح سے مذاق کا خیز جملے اور القاب و آداب ان مولوی بیچاروں کے اوپر آپ تھوپ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیچارہ اگر کہتا ہے کہ آپ وقت کی قدر و قیمت کیجئے، تو وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے کون سا ایسا گھر ہے، کون سا اسکول کالج ہے جہاں پہ اس سلسلے میں لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی جاتی ہے، طلبہ کے لیے ذہن سازی کا ماحول نہیں بنایا جاتا، وہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، یہ لیکچر نہیں دیے جاتے کہ وقت کی قدر کرو۔ اگر وہ لیکچر دیتے ہیں تو کچھ نہیں ہے، مولانا صاحب نے کہہ دیا تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ سوچ لیجئے کہ شراب کے حوالے سے الکوہل ہے یا نشہ کی جتنی بھی اور بھی دیگر چیزیں ہیں، آپ نے ایک تمباکو کے پیکٹ پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ توقع کیجز
कैंसर कि तंबाकू खाने से या इसके सेवन करने से कैंसर होता है, हर दुकान पे ये पुड़िया पे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। कानून साज इदारे जो होते हैं वो शराब के सिलसिले में कानून बनाते रहते हैं, गाइडलाइन जारी करते रहते हैं। ये बाइक वाइक जो इस तरीके से आज की रात में उड़ाते हैं, पुलिस वाले उस पर सख्ती करते हैं। ये सारी चीजें ये लोग करते हैं और आप उनसे डरते हैं। उनका मजाक का निशाना तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये बेचारे आपको इस सिलसिले में कंट्रोल के अंदर रहने के लिए कहते हैं, नुकसानात से बचने के लिए अगर कहते हैं, तो वो मजाक का निशाना बन जाते हैं। तो ये भी खुद कह लीजिए कि एहतिसाब का एक मौका है यहाँ पर कि हम समझे, अपने आप को सोचे कि हम यहाँ पे उनका मजाक जो उड़ाते हैं तो उड़ा करके किसका नुकसान उठाते हैं। आप सोच लीजिए, शराब हो, शबाब हो, रक्स सुरूद हो, वक्त की बर्बादी हो, ये आपके लिए, आपके घर वाले के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके समाज सोसाइटी के लिए, खुद आपके कैरियर के लिए ये आया खुशकुन हो सकता है या तबाहकुन हो सकता है। ये आपकी समझ पर, आपकी दानिशमंदी पर, आपकी विवेक पर, आपकी अपनी जात पर और उसकी सोच समझ पर मौकूफ है। ये तो ये वो सारे बातें हैं जो इसको फतवा शरई नुक्ता नजर से हट करके जरा सा आपसी तौर पे एक मुकालमे के तौर पे हम सब ये बात रखें, और एक जो नैरेटिव बना हुआ है कि हर चीज पे फतवा दे दिया जाता है, उससे हट करके जरा सा इसको आप सोचें कि जो कुछ भी आप करते हैं वो कहाँ तक दुरुस्त है। ये सारी बातें आपको समझ में आती है तो इन बातों को आप आम भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रान जज़ीला।